السلام علیکم۔ آج ہم ہنری فیلڈنگ کی لائف اور ڈیتھ کے بارے میں بات کریں گے۔ ہنری فیلڈنگ واز بورن آن 22 اپریل 1707 ایٹ شرفم پارک، سمرسیٹ شائر، انگلینڈ ان این ایرسٹوکریٹ فیملی۔ ہنری فیلڈنگ 22 اپریل 1707 کو شرفم پارک میں سمرسیٹ شائر، انگلینڈ میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئے۔ ہز فادر واز لیفٹیننٹ جنرل ایڈمنڈ فیلڈنگ، اس کے باپ کا نام لیفٹیننٹ جنرل ایڈمنڈ فیلڈنگ تھا۔ ہز مدر واز سارا گاؤلڈ، ڈاٹر آف سر ہنری گاؤلڈ، اس کی مدر کا نام سارا گاؤلڈ تھا جو کہ سر ہنری گاؤلڈ کی بیٹی تھیں۔ ہو واز جج آف کنگز بینچ، جو کہ بادشاہوں کے بینچ کا کنگ تھا۔ ہنری فیلڈنگ واز ایلڈسٹ چائلڈ، ہنری فیلڈنگ سب سے بڑا بچہ تھا۔ ہز مدر ڈائیڈ وین ہی واز 11 ایئرز اولڈ، اس کی ماں کی وفات ہو گئی جب وہ 11 سال کا تھا۔ ان 1718 میں ہز فادر میریڈ اگین، اس کے باپ نے دوبارہ شادی کر لی۔ ہز گرینڈ مدر brought him up and looked after him. He died on 8 اکتوبر 1754 in Lisbon, کنگڈم آف پرتگال۔ وہ 8 اکتوبر 1754 کو وفات پا گیا لسبن میں، جو کہ پرتگال کا کنگڈم ہے۔ ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن فرام فیملی چیپلین مسٹر اولیور، اس نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مسٹر اولیور سے حاصل کی اپنے گھر میں ہی، جو ان کے گھر کا ایک پادری تھا۔ ایٹ دیٹ اسٹیج، اس وقت پر ہی ریڈ بائبل اینڈ سم ٹریڈیشنل رومانسز، اس وقت اس نے بائبل اور سم ٹریڈیشنل رومانسز کو پڑھا۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد ہی وینٹ ٹو ایٹن کالج اینڈ ریڈ کلاسیکل رائٹرز ان آرڈر ٹو گین پروفیشینسی ان کلاسیکل لینگویجز لائک گریک اینڈ لیٹن۔ اس کے بعد وہ ایٹن کالج میں چلا گیا اور وہاں اس نے کلاسیکل رائٹرز کو پڑھا تاکہ وہ کلاسیکل لینگویجز جیسے کہ گریک اور لیٹن ہے اس میں مہارت حاصل کر سکے۔ He got enamored of Sarah, daughter of deceased merchant, and planned to abduct him. اس نے سارا کو abduct کرنے کی کوشش کی but his plan never materialized، لیکن اس کا جو پلان ہے یہ مکمل نہ ہوا۔ He went to Leiden University and studied civil law، وہ لیڈن یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں سے civil law کو اسٹڈی کیا۔ He returned to London in 1728، وہ لندن میں 1728 میں واپس آیا and embarked upon his dramatic career، اور اس نے اپنے ڈرامیٹک کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ Fielding as a dramatist، Fielding wrote every kind of dramatic composition including comedy, farce and burlesque except tragedy۔ فیلڈنگ نے ٹریجڈی کے علاوہ سب کچھ لکھا، برلیسک بھی لکھا، کامیڈی بھی لکھا، فارس بھی، لیکن اس نے صرف ٹریجڈی نہیں لکھی۔ اینڈ ان a few years he became a prolific if not a successful dramatist، اور چند ہی عرصے میں، چند سالوں میں ہی وہ ایک prolific بن گیا، یعنی اس نے بہت سارے کاموں میں مہارت حاصل کی۔ if not a successful dramatist، اس نے لکھا بہت کچھ اگرچہ وہ ڈرامٹسٹ ایک سکسیسفل نہیں تھا۔ Her bitterly criticized government, incessant criticism, scurrilous references to Prime Minister Sir Robert Walpole, and pungent attack on the policies of government made by Henry Fielding provoked authorities۔ جو اس کی سر رابرٹ والپول جو تھا پرائم منسٹر تھا، اس کے خلاف جو اس نے گستاخانہ حوالے دیے اور جو گورنمنٹ پر مسلسل تنقید کی اور ان کی پالیسیز پر بھی اس نے ایک اٹیک کیا، تو اس وجہ سے جو اتھارٹیز تھیں ان کو غصہ آ گیا۔ ان 1737 میں تھیٹریکل لائسنسنگ ایکٹ، 1937 میں تھیٹریکل لائسنسنگ ایکٹ پاس ہوا۔ 1737 which number of theatre was reduced، اور 1737 میں نمبر آف تھیٹرز جو ہیں ان کو کم کر دیا گیا۔ hence his dramatic career cut short، اس کا جو ڈرامیٹک کیریئر ہے وہ کم ہو گیا، جو کہ لائسنسنگ ایکٹ کی وجہ سے 1737 میں جو ایکٹ پاس ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کا ڈرامیٹک کیریئر جو تھا وہ کم ہو گیا، یعنی پہلے جیسا اس کا کام نہیں رہا۔ بیکاز آف ناٹ ہیونگ ایکسپیرینس آف ہیومن ہارٹ اینڈ فائنینشیل انسیکیورٹی، فیلڈنگ کوڈ ناٹ اچیو آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس۔ جو فیلڈنگ ہے وہ اپنے انسانوں کے جو دل ہیں ان کو سمجھنے کا تجربہ نہ رکھنے کی وجہ سے اور اپنی فائنینشیل مالی کچھ جو انسیکیورٹیز ہیں ان کی وجہ سے وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس کو حاصل نہ کر سکا۔ Fielding marriage، in 1734 Henry Fielding married his Charlotte Craddock and spent his extravagant time in countryside۔ اس نے شارلٹ کریڈک کے ساتھ شادی کی اور اپنا ایک بہت ہی زیادہ وقت جو تھا اس کے ساتھ کنٹری سائڈ یعنی دیہات میں گزارا۔
بٹ سون ریٹرن ٹو لندن، لیکن بہت جلد لندن واپس آ گیا. ہی اسائڈسلی اپلائڈ ہمسیلف ٹو دا اسٹڈی آف لا اینڈ واز کال ٹو دا بار ان 1740. اس نے لا کو اسٹڈی کیا اور اسے بار میں جہاں پہ عدالتی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ اسے 1740 میں بلا لیا گیا. مین وائل ہی ہیڈ ناٹ گیون اپ ہز لٹریری پرسوٹ. اس دوران اس نے اپنی لٹریری جو پرسوٹس تھیں، جو اس کے مقاصد تھے، اس کو اس نے ترک نہیں کیا. After 12 years of his marriage in 1746, his wife, Miss Charlotte Craddock, died at Bath. This was devastating news for him. 12 ایئرس کے بعد جو اس کی وائف ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ اس کے لیے بہت ہی ڈیویسٹنگ نیوز تھی. ان 1747 ہی میرڈ ہز میڈ میری ڈینیل، اور 1747 میں اس نے میری ڈینیل کے ساتھ شادی کی. ہنری فیلڈنگ میجر ناولز. آپ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہنری فیلڈنگ کے جو میجر ناولز ہیں ان پر بات کریں گے. ہنری فیلڈنگ کا انٹروڈکشن، اس کی لائف، اس کے ورکس، اس کی ڈیتھ، اس کی میرج، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں کلیئر ہوتا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے جو ناولز ہیں ان پر بات کریں گے.